قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وقال تعالى في مقام آخر ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. آج کے خطبے میں بڑے ہی درد دل کے ساتھ ایک ایسے موضوع پر چند باتیں آپ احباب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جو آج میری اور آپ ہر انسان کی وہ چیز ضرورت بن چکی ہے. میری مراد موبائل فون ہے. حضرات گرامی، آئے روز ایسے واقعات سننے کو ملتے رہتے ہیں کہ فلاں کا گھر اجڑ گیا، فلاں کی بیٹی بے رہ روی کا شکار ہوئی، فلاں آدمی زناکاری کے اندر ملوث ہوا، فلاں گھر کے حالات ماحول جیسے پہلے تھا ویسا نہیں رہا ہے. دینی لوگوں کے گھروں کے بگڑنے کی بات ہو تو آپ یقین جانیے ایسے ایسے واقعات سننے کو ملتے ہیں کہ انسان پریشان ہو جاتا ہے، ورطہ حیرت کے اندر چلا جاتا ہے. پچھلے دنوں ایک بھائی بتانے لگے کہ طیبہ کلونی کے نام سے ایک کلونی مشہور ہے. کہتے ہیں نہ پوچھیں کہ اس کالونی کا اس ٹائم کیا حال چل رہا ہے. آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں. گاڑی میں ہم سفر کر رہے تھے، کہنے لگا آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں جو صورتحال وہاں کی چل رہی ہے. حضرات گرامی، بات عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ موبائل، اس کے فوائد بھی ہیں، اس کے نقصانات بھی ہیں. میں اور آپ اپنی زندگی کا ذرا جائزہ لیں کہ جس مقصد کے لیے ہم نے موبائل کو حاصل کیا تھا، ہم نے اس موبائل کو خریدا تھا، کہیں ایسا تو نہیں وہ مقصد ایک طرف رہ گیا اور میں اور آپ اس موبائل کے دوسرے استعمالات کے اندر آگے بڑھ گئے. ہمارے گھروں کے اندر میں بھی ماں والا ہوں، بہنوں والا ہوں، ہمارے گھروں کے اندر بھی بچیاں ہیں. حضرات گرامی، میری بچی کے ہاتھ میں ایک بڑا سا موبائل اور اس کا خود اپنی ویڈیوز بنانا اور پھر مجھے دکھانا، یہ ساری کی ساری صورتحال ایک بھائی بھی برداشت کر رہا ہے، ایک والد بھی برداشت کر رہا ہے. حضرات گرامی، آج اس موبائل کے چند فوائد اور چند نقصانات آپ بھائیوں کے سامنے رکھنا ہے تاکہ میرے اور آپ کے گھر بے حیائی سے، فحاشی سے، رب کی نافرمانی سے محفوظ رہ سکے. ہمارے گھر، ہماری بہنوں کے گھر اجڑنے سے محفوظ رہ سکے. کہیں ایسا نہ ہو کوئی میری ماں کو بلیک میل کر رہا ہو، کوئی میری بہن کو بلیک میل کر رہا ہو، اور جب میں وجہ پوچھوں، معاملے کی گہرائی میں جاؤں، تفتیش کا آخر ہو، اختتام ہو، تو وجہ وہی موبائل ہو جسے میں نے خود خرید کر اپنی بیٹی کے ہاتھ میں تھمایا تھا. حضرات گرامی، اگر بات موبائل کے فوائد پر کی جائے تو موبائل اس ٹائم اللہ ذوالجلال والاکرام کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت بھی ہے. مثال کے طور پر ہر بھائی اپنے ساتھ ایک مصحف، ایک قرآن مجید کا نسخہ نہیں رکھ سکتا ہے. آپ کے موبائل کے اندر قرآن مجید موجود ہے. آپ جب چاہیں، جہاں چاہیں، آپ اپنا تعلق اللہ کے قرآن کے ساتھ قائم کر سکتے ہیں. ون کلک کے اوپر آپ کے پاس قرآن مجید پڑھنے کی سہولت موجود ہے. رات ہے، دن ہے، لائٹ آ رہی ہے، نہیں آ رہی ہے، آپ کا تعلق اللہ کے کلام کے ساتھ جڑا ہوا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین ہر وقت آپ کی جیب کے اندر موجود ہیں. بلکہ آج ہمارے ایک استاد گرامی کہا کرتے ہیں کہ آج کے دور کا سب سے بڑا مفتی یہ آپ کا موبائل بن چکا ہے. جو چیز آپ پوچھنا چاہیں، بلکہ کہا کرتے ہیں کہ آج کل کا دور بڑے احتیاط کا دور ہے. علماء کو چاہیے
کہ بات بڑے سوچ سمجھ کر کیا کرے، کیونکہ لوگوں کے پاس موبائل ہوتا ہے، لوگ فوراً اس بات کو پرکھ لیا کرتے ہیں، جان لیا کرتے ہیں کہ حضرت نے یہ بات ٹھیک کی ہے یا نہیں کی ہے۔ اب بلکہ ان کا کہنا یہ لوگ صرف یہ چیک کرنے کے لیے آتے ہیں کہ یہ بندہ بات کہاں سے کر رہا ہے۔ لوگوں کو علم بہت زیادہ ہو چکا ہے، اس کے پیچھے موبائل کھڑا ہے۔ آج آپ نے کسی حدیث کو چیک کرنا ہے، میں نے کوئی بات آپ کے سامنے بیان کی ہے، آپ اسے پرکھنا چاہتے ہیں یہ روایت ٹھیک تھی، ضعیف تھی، اور صحت کے کس معیار پر کھڑی ہے۔ حضرات گرامی، آپ فوراً اس حدیث کو چیک کر سکتے ہیں۔ اللہ کی نعمتوں میں ایک نعمت قرآن مجید کے ساتھ جڑنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کے ساتھ جڑنا، تقاریر کو سننا چاہیں، یعنی یہ ساری چیزیں دین کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں۔ حضرات گرامی، جہاں دین کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، آپ کے وقت کو یہ چیزیں قیمتی بنانے والی ہیں۔ قیامت کے روز اللہ ذوالجلال والاکرام انسان سے یہ سوال کریں گے، جو ہم نے تجھے ٹائم دیا تھا اس ٹائم کو تو نے کہاں صرف کیا ہے؟ تو بہترین مصرف آج کے دور میں میں اور آپ موبائل کے ذریعے سے اپنی زندگی کے اندر ٹائم کو قیمتی بنا کر کل اللہ کے سامنے اس ٹائم کا حساب و کتاب دے سکتے ہیں۔ اگر والدین کے ساتھ صلہ رحمی کی بات کی جائے، حضرات گرامی، قرآن مجید بار بار والدین کے ساتھ صلہ رحمی کی بات کرتا ہے۔ والدہ دور ہیں، والد دور ہیں، بیٹا بیرون ملک ہے، روزانہ کی بنیاد پر آپ اپنے والد کا چہرہ بھی دیکھ سکتے ہیں، ماں کی مسکراہٹ کو ملاحظہ بھی کر سکتے ہیں، ان سے بات چیت بھی کر سکتے ہیں، اور قرآن کی وہ آیت وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا اس پر عمل بھی کر سکتے ہیں۔ یعنی موبائل نے ہماری زندگی کے اندر والدین کے ساتھ احسان کرنا اس کو آسان کر دیا ہے۔ اگر بات صلہ رحمی کی جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اس بات سے محبت کرتا ہے اللہ اس کی زندگی کے اندر برکت کر دے، اللہ اس کے رزق کے اندر اضافہ کر دے۔ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ اس بندے کو چاہیے صلہ رحمی کیا کرے، تعلقات کو جوڑا کرے، رشتوں کو آپس کے اندر ملایا کرے۔ موبائل اللہ کی نعمتوں میں اس لحاظ سے بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ آج صلہ رحمی آسان ہو چکی ہے۔ میں اپنی بہن جو اس ٹائم کئی کلومیٹر دور، سفر کی صعوبتیں، ٹائم اور دیگر معاملات، اخراجات، ساری کی ساری چیزیں ایک جانب رکھتے ہوئے اس سے بات کر کے اللہ کے رسول کے اس فرمان پر عمل کر سکتا ہوں، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ اس بندے کو چاہیے رشتہ داریاں جوڑے، سارے کے سارے رشتہ داروں کا ایک گروپ بنا لیا جائے، آپ روزانہ ان کا صرف حال چال پوچھ لیں۔ 100 رشتہ دار ہیں، 200 رشتہ دار، 500 رشتہ دار، 1000 رشتہ دار، ساروں کا ایک گروپ، سب کے پاس آپ کی طرف سے ایک میسج چلا گیا۔ نمازوں کے اوقات آپ کو بھول جائیں، آپ الارم لگائیں، یہ سارے کے سارے اس موبائل کے مثبت پہلو ہیں۔ اسی طریقے سے حضرات گرامی، آپ امت کی اصلاح کا فریضہ بہت آسانی کے ساتھ سر انجام دے سکتے ہیں۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ آپ روزانہ کی بنیاد پر ایک حدیث سینڈ کرنا شروع کر دیں، سوشل میڈیا کا استعمال کریں، وہ فیس بک ہو، وہ یوٹیوب ہو، وہ دیگر چیزیں ہوں۔ حضرات گرامی، اس موبائل نے ایک انقلاب برپا کر دیا ہے۔ آپ روزانہ سے ایک پیارا سا سٹیکر، ایک اشتہار بنا کر، اچھا اب اس پر کوئی کاسٹ نہیں ہے، آپ وہ جیمنائی استعمال کریں، آپ کلاؤڈ استعمال کریں، آپ نینو بنانا، دیگر ذرائع استعمال کرتے ہوئے آپ اشتہارات، آپ احادیث بہترین انداز کے اندر جہاں تک چاہیں پوری دنیا کے اندر پھیلانا چاہیں، حضرات گرامی آپ پھیلا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اس موبائل کے ذریعے سے آپ لوگوں کی اصلاح کا فریضہ، جیسے آپ دین کی بات پھیلا رہے ہیں، اسی طریقے سے چھپی دعوت، آپ عقائد کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، اچھا آپ کسی کے سامنے ہو کر بات کرنے کی جرت نہیں رکھتے ہیں، لیکن آپ ایک چھپی دعوت، ایک چھپے انداز کے اندر آپ کسی کو میسج کر دیں، آپ کی دعوت پہنچ جائے گی۔ لوگوں کے عقائد، نظریات بدلنے کے لیے موبائل اللہ کی نعمتوں میں ایک بہت بڑی نعمت۔ حضرات گرامی، یہ ساری باتیں، دیگر باتیں اس کے فوائد کے حوالے سے کی جا سکتی ہیں، نقصانات کے حوالے سے بات کی جائے، حضرات گرامی اس ٹائم گھروں کو بگاڑنے کا، رب کو ناراض کرنے کا،
معاشروں کو تباہ کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ موبائل بن چکا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ آج موبائل نے صرف بے حیا لوگوں پر اثر نہیں چھوڑا ہے، بلکہ حیا والے مسجد کے امام اور خطیب کے گھروں کے اندر فتنہ و فساد برپا کر دیا ہے، اور اس کے اندر کوتاہی اور کمی مسجد کے امام کی بھی ہے، خطیب کی بھی ہے، دین کے عالم کی بھی ہے، اور سب کی ذمہ داری شاید ہم نے ادا نہیں کی ہے۔ جس کالونی کا نام میں نے آپ کے سامنے لیا حضرات گرامی، اس کالونی کو معمولی کالونی نہ سمجھیے، لیکن کہتے ہیں اس کا سبب کیا؟ میں نے اس بھائی سے پوچھا اس کا سبب کیا ہے، اور بڑے درد سے آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں، یہ پہچان ہے ہماری۔ کہتا ہے سبب یہ ہے لوگ سال سال اپنے گھروں میں آتے نہیں ہیں، اپنی بیویوں کو ٹائم نہیں دیتے ہیں، کوئی کراچی چلا گیا، کوئی کسی شہر چلا گیا، کوئی کسی شہر، اس کی ذمہ داری، واپس نہیں آتے ہیں، جب واپس آئے ایک دن 2 دن ہفتہ گھر والوں کو ٹائم نہیں دیا ہے۔ آج موبائل کے نقصانات میں ایک نقصان گھروں کا بگڑنا، ہم نے اپنی اولادوں کو ٹائم نہیں دیا ہے۔ کسی کے چند جملوں پر میری بیٹی اپنا دل ہار گئی۔ ایک واقعہ پچھلے دنوں نوائے وقت میں چھپا، ایک لمبی داستان اس بچی کا، وہ جو ہنی ٹریپ، کہتی ہے میں بیمار ہوئی اور کسی نے مجھے صرف اتنا کہا اپنا خیال رکھنا۔ میں نے اس آدمی کے اس جملے کو ہمدردی پر مبنی پائے، بس اپنا خیال۔ اچھا انسان کسی کو بھی کہہ دیتا ہے بھائی کیا حال ہے جی مجھے بخار، یار اپنا خیال رکھنا۔ کسی آدمی نے، کسی کلاس فیلو نے اسے صرف اتنا کہہ دیا بھائی طبیعت کیا، یار مجھے بخار بہت شدید، اچھا اپنا خیال رکھنا۔ یہاں سے محبت کا آغاز ہوا، بڑھتے 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 بگاڑ کا سبب، زناکاری کا سبب، رب کی نافرمانی کا سبب بنا۔ حضرات گرامی، جہاں وہ بچی بے رہ روی کا شکار ہوئی، سوال اس والد سے بھی ہے جس نے اپنی بیٹی کے لیے ہمدردی کے اتنے جملے بھی کبھی استعمال نہیں کیے۔ میں نے اپنی بہن کے لیے کبھی نرمی کے جذبات نہیں رکھے ہیں، میں نے اپنی بیوی کو کبھی ٹائم نہیں دیا ہے۔ حضرات گرامی، یہ میرے اور آپ کے گھروں کے جملے ہیں۔ ہماری بیویاں یہ کہتی ہیں آپ کی زندگی کے اندر ہمارے لیے ٹائم کہاں ہے؟ آپ اس جملے کو معمولی نہ سمجھیے۔ ہم گھر میں آنے کے بعد بھی سارے کا سارا وقت موبائل کو دے رہے ہوتے ہیں، لوگوں کے ساتھ وہ ہمیں بلا رہی ہے، کئی مرتبہ بلا رہی۔ حضرات گرامی، جب ہم اس کی نہیں سنیں گے، پھر معاشرے کے اندر ایسے بھیڑیے، ایسے درندے موجود ہیں جو انہیں ٹریپ کرنے کے لیے، اپنے جال میں پھنسانے کے لیے ان کے پاس وافر ٹائم ہے، جو انہیں دینے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ذمہ داریوں میں ایک ذمہ داری، اولاد کو ٹائم دیں، اولاد کے پاس وقت، آپ کا وقت گزرنا چاہیے، ان کے حالات سے آگاہی ہونی چاہیے۔ اچھا، پھر موبائل کا استعمال، جہاں اس کے نقصانات کی بات ہو رہی ہے، وہیں پر اگر ہم چاہتے ہیں اپنی بیٹی کو، بہن کو، اپنی والدہ کو اس دلدل سے نکالنا، حضرات گرامی گھر کا ایک موبائل رکھ لیا جائے، جہاں پر یہ بات ہو کہ یہ ہمارے گھر کا نمبر ہے، جس نے کال کرنی ہے اس نمبر پر کال کرے۔ اچھا، جب سب کے پاس وہ موبائل ہے، گھر کے اندر کوئی بھی اسے اٹینڈ کر سکتا ہے، اچھا پھر اسے سمجھایا جائے کہ بھائی ٹو دی پوائنٹ بات کر۔ جب اللہ ذوالجلال والاکرام قرآن مجید فرقان حمید میں نبی کی بیویوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا۔ نبی کی بیویوں نرم لہجوں میں بات نہ کرنا۔ حضرات گرامی، یہاں پر موبائل اٹینڈ کرنے کے ساتھ بات صرف 1 جی تک نہیں، 2 3 4G 5G تک، جی آپ کون، جی مجھے بتائیں، یہاں سے بات چلتے، یہ کیا انداز ہے؟ حضرات مجھے بتا دیں، کام بتا دیں۔ حضرات اچھا، پھر موبائل کے استعمال، بچوں کو بڑی سکرین پر لے کر جائیں۔ آج میں اور آپ بچوں کے، اچھا والدہ اور والد اپنی جان چھڑانے کے لیے، اچھا یہ کام کرو جلدی سے، میں تمہیں موبائل دوں گا۔ حضرات گرامی، سکرین کا نقصان اپنی جگہ پر، لیکن چھوٹی سکرین زیادہ نقصان کر رہی ہے۔ موبائل کی یہ پرسنل سکرین بن چکی ہے۔ جب گھر کے اندر، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اس کے ساتھ کیبل جوڑیں، فلاں جوڑیں، فلاں جوڑیں، آپ بچوں کو جو بھی دکھانا چاہتے ہیں، جو بھی پازیٹیو چیز دکھانا چاہتے ہیں، آپ اسے گھر کی ایسی جگہ پر لگائیں جہاں سب کی نظر پڑ رہی ہو، جہاں سارے دیکھ رہے ہو، لوگوں کا آنا جانا گزرگاہ ہو۔ آپ اس بڑی سکرین پر بچے کو بٹھائیں،
آپ دیکھیے بچہ اس کے اندر دلچسپی نہیں لے گا جب آپ یہ پرسنل موبائل. اچھا بیٹی کو موبائل کس نے لے کر دیا؟ میں نے لے کر دیا. بیٹے کو موبائل کس نے لے کر دیا؟ میں نے لے کر دیا. مقصد کیا؟ جی بچے نے اسٹڈی کرنی ہوتی ہے. بچے کا اگر یونیورسٹی کے ساتھ رابطہ کروانا ہے, بچے کا کلاس فیلوز کے ساتھ رابطہ حضرات گرامی بٹنوں والے موبائل پر کیا حرج ہے؟ بٹنوں والا موبائل آپ اس کے اوپر کال آ بھی رہی ہے, جا بھی رہی ہے, نمبر سیو بھی ہو رہے ہیں, سب کے ساتھ رابطہ ہے. اس موبائل کا تعلق کس چیز؟ جی میں نے لیکچر سننا ہوتا ہے. لیکچر سننا ہے بڑی سکرین پر لائے, کسی کے ساتھ بات کرنا ہے بڑی سکرین پر لائے. حضرات گرامی یہ پرسنل سے نکال کر اسے آپ اجتماعیت کے ساتھ جوڑے. جب آپ اچھا پھر اس کے ساتھ ٹائم طے کریں, کس ٹائم تم نے پڑھنا ہے؟ ابا جان میں نے فلاں ٹائم پڑھنا ہے. اسے ٹائم دے, اس کے ساتھ بیٹھیں, دیکھیں پڑھانے والا کون, پڑھنے والا کون. حضرات گرامی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرد و عورت تنہائی میں جائیں, تیسرا شیطان ہوا کرتا ہے. ہم نے اپنے گھروں کے اندر میں سمجھتا ہوں ایک عام استاد کیا قاری صاحب کے لیے بھی یہ اجازت نہیں ہے کہ آپ اسے تنہائی کے اندر اپنی چھوٹی سی بیٹی کے ساتھ قرآن پڑھنے کے لیے بٹھائیں. حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی بنے. یوسف علیہ السلام جب عزیز مصر کی بیوی کے جال میں وہ پھنسانا چاہتی تھی, وہاں سے نکلے تو فرمانے لگے وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ. اللہ اگر تو نہ بچاتا تو یوسف بھی اس کے جال کے اندر پھنس جاتا. حضرات گرامی نہ مسجد حاجرہ کا خطیب حضرت یوسف علیہ السلام بن سکتا ہے, نہ امام بن سکتا ہے, نہ آج کا کوئی عالم دین بن سکتا ہے. ہم کیا ہیں؟ اس بات کی مولی ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام فرما وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ, اللہ تیرا احسان ہوا, یوسف بچ گیا ورنہ وہ مجھے پھنسا لیتی. ہم مسجد کے امام اور خطیب, ہماری زیادہ ذمہ داری بنتی ہے تنہائی کے اندر کبھی کسی بچی کو نہ پڑھائیں. اور والدین بھی بچیوں, بھائیوں میں سمجھتا ہوں جتنے بھائی یہاں پر بیٹھے ہیں, بچی کہے میں نے جمعہ پڑھنے کے لیے جانا ہے, میں نے درس قرآن سننے کے لیے جانا ہے, میں نے فلاں مدرسے کے اندر تربیت حاصل کرنے کے لیے جانا ہے, اس کی ذمہ داری آپ نے ادا کرنی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابیہ تشریف لائی, بیٹا میدان جہاد پر جانا چاہتا ہے, میدان جہاد پر, اور جہاد کو آپ معمولی نہ سمجھیے, بیٹا میدان جہاد کے لیے, اور یہ عورت حج کے فریضے کو ادا کرنے کے لیے جا رہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں تمہارے ساتھ جانے والا کوئی بندہ موجود ہے؟ کہنے لگی اللہ کے رسول موجود نہیں ہے. آپ نے بیٹے سے کہا کہ تم اپنی والدہ کے ساتھ حج ادا کرنے کے لیے جاؤ. اللہ کے رسول نے فریضہ جہاد چھڑوا کر باقی صحابہ کو بھیجا ہے. اس صحابی کو کہا اپنی والدہ کے ساتھ جا کر. بھائیو محرم اگر ساتھ نہیں ہے, اسلام نے حج اور عمرے پر جانے کی اجازت نہیں دی ہے. میں اور آپ, ہمارے علاقے مغل پورے کا واقعہ ہے, سچا واقعہ, اور آپ اگر یہ ریکارڈنگ کا معاملہ ہے بھائیو ہمارے, یعنی وہ ایک رشتہ دار کا معاملہ آپ کہہ لیں, ہمارے قریب ہی مسجد جہاں مولانا عبدالرشید مجاہد آبادی حافظہ اللہ جمعہ پڑھایا کرتے تھے, جامع مسجد اہل حدیث مجاہد آباد, اس مسجد کے اندر بچی اپنے گھر سے جمعہ پڑھنے کے لیے جاتی ہے. اچھا اب موبائل کے اوپر پہلے سے رابطہ تھا, اور رابطہ کہاں سے ہوا؟ وہ جو انٹرنیشنل لیول پر لوڈو کھیلی جاتی ہے, پب جی کے نقصانات, لوڈو کے نقصانات اور دیگر نقصان. اچھا وہاں سے بات, یعنی لوڈو گھر کے اندر موبائل موجود, یعنی اسے دوست کہاں سے ملا ہے؟ موبائل گھر کے اندر اس کے پاس موبائل موجود ہے, پلے اسٹور سے اس نے ایپ ڈاؤن لوڈ کی. ایپ ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد اس کے اوپر اپنا اکاؤنٹ بنایا ہے. انٹرنیشنل لیول پر لڑکے بھی لڑکیاں وہ گیم کھیلتے ہیں, وہاں سے دوستی ہوئی, اور ٹائم کہاں کا طے ہوا ہے؟ میں مسجد جمعہ پڑھنے جاؤں گی, تم وہاں پر آ جانا. اب مسجد جمعہ پڑھنے کے لیے, یہ مغل پورے کا واقعہ ہے, جمعہ پڑھ وہ لڑکا گاڑی پر آیا, اسے اپنے ساتھ بٹھایا. جمعے کا ٹائم مثلاً 1 گھنٹہ ٹائم گزر چکا ہے, بچی گھر نہیں آئی. 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 4 گھنٹے, شاید جمعہ پڑھ کے کسی سہیلی کے پاس چلی گئی ہو, شاید جمعہ پڑھ کے کہیں اور چلی گئی ہو.
سارا دن گزر گیا، والدین پریشان، باپ پولیس کے اندر، اور اغوا کا مقدمہ۔ 6 مہینے کے بعد وہ بچی گھر آئی، اور کہاں گئی؟ لڑکے نے یہاں سے اٹھایا، مسجد میں جمعہ ادا کرنے کے لیے آنے والی بچی، تعلق تھا اس میں، اس کا قصور بھی، تالی دونوں ہاتھوں سے، گجرا والا اس کو لے گیا، 6 مہینے تک زیادتی کا نشانہ بناتا رہا۔ حضرات گرامی، سبب کیا بنا؟ ہم نے اکیلے اسے اللہ کے گھر کے اندر بھیجا ہے۔ آپ اس کے اندر مسجد کا قصور نہ نکالیں، آپ اس کے اندر دینی دروس، محفلوں اور مجلسوں کا قصور نہ نکالیں، بلکہ قصور اپنا نکالیں۔ آپ نے اپنی ذمہ داری کو ادا نہیں کیا ہے۔ والدہ کو ساتھ بھیجا جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ مسجد ہاجرہ کے اندر چاہے کوئی ایک ماں بہن بھی جمعہ پڑھنے نہ آئے، اگر آئے تو ذمہ داری والدین ادا کریں۔ بھائیو، نہ آج کی مائیں اور بہنیں عائشہ اور فاطمہ بن سکتی ہیں، نہ ان کا وہ کردار بن سکتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی اصلاح کے چکر کے اندر، جب اسلام نے حج کے لیے اجازت نہیں دی ہے، تو پھر اکیلے مسجد ہاجرہ کے اندر جمعہ پڑھنے کی بھی اسلام اجازت نہیں دے سکتا ہے۔ مائیں، بہنیں، بھائی اپنی ذمہ داریوں کو ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ میری عزتوں کی بھی حفاظت فرمائے، آپ بھائیوں کی عزتوں کی بھی حفاظت فرمائے۔ موبائل کا موضوع ایک لمبی داستان ہے، اور اتنے واقعات، نسیم حجازی نے ایک کتاب لکھی ہے، اور صرف یہی واقعات کہ موبائل کے ذریعے سے ماؤں اور بہنوں کا استحصال کیسا ہوا، اور قصور اس کے اندر ماؤں اور بہنوں کا بھی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی ذمہ داری ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر